نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو خاص چنے ہوئے لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے چنا ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر صبر کے ساتھ بیٹھے، پیاس سے آپ پریشان ہیں، دھوپ میں آپ پریشان ہیں، مگر آپ علماء کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ الحمدللہ۔ اور آپ سمجھے میں ابھی آگے سے کچھ دیر آگے سے پیچھے آیا، وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکن ایمبیسی تک جائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جنگ کے حق میں رسول اللہ کی بات لوگوں نے نہیں سنی تھی تو رسوائی جھیلنا پڑا تھا ہمیں۔ اگر آج ہم علماء کی بات نہیں سنیں گے تو ہمیں رسوائی جھیلنی پڑے گی۔ آپ سمجھے حق اسی میں ہے، بہتر اسی میں ہے کہ ہم علماء کی بات سنیں۔ ہم علماء جب کہتے ہیں تو ہم لبیک کہیں، آپ یقین کریں انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ یہ صرف شروعات ہے، اور جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی پچھلے 2 گھنٹے سے فلسطین پہ بیان چل رہا ہے، شاید کوئی بات ایسی بچی نہیں ہے جو میں بتا سکوں آپ کو، مگر آپ سمجھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور آپ یقین کریں خوش نصیب ہے کہ ایسے وقت میں آپ علماء کی قیادت کھڑے ہیں۔ ہم کیا ہیں کہ آج ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، آج ہم کون سا کام کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ تو آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مہاتما گاندھی کر رہے ہوتے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو نہرو کر رہے ہوتے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو مولانا آزاد کر رہے ہوتے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ذمہ داری ہر ہندوستانی کی نہیں ہے کہ جو کام گاندھی آج زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، نہرو زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، پٹیل زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے، مولانا آزاد زندہ ہوتے تو کر رہے ہوتے؟ کیا یہ ذمہ داری ہر ہندوستانی کی نہیں ہے کہ آج ہم یہی کام کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھیں، اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گھر لوٹیں اور ریسرچ کریں، آپ گھر لوٹیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ 1915 میں کیا ہوا، 1948 میں کیا ہوا، 1967 میں کیا ہوا، 2005 میں کیا ہوا، نقبہ کیا ہے، انتفاضہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ پڑھیں۔ اور آپ جب پڑھیں گے اور جانیں گے، امید ہے کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جب زیادہ سے زیادہ جانیں گے آپ اور ویڈیوز دیکھیں گے اور ریسرچ کریں گے تو آپ کی لڑائی میں پختگی آ جائے گی انشاءاللہ، آپ کی لڑائی میں انشاءاللہ پختگی آ جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں۔ اور ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، نماز کی وقت ہو رہی ہے، علماء بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کس طرح ایک ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ، آپ سب بیٹھے رہیں۔ عمر، آخری بات ہے آپ سنیں، ابھی ہمارے عبدالسلام صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ اپنا خود کا محاسبہ کرے، اور ہسٹری سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشیا کانکر کرنے گئے تھے۔ پرشیا کانکر جب کرنے گئے تو جنگ کی میدان میں کھڑے تھے، وہ جنگ کی میدان میں خلیفہ انہیں خط بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ خط بھیجتے ہیں۔ خط میں کیا لکھا ہونا چاہیے تھا؟ جنگ کے اصول لکھے ہونے چاہیے تھے، جنگ لڑنا کیسے ہے، جیتنا کیسے ہے، ہار گئے تو کیا کرنا ہے، جیت گئے تو کیا کرنا ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے تھا خط میں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں کہ کمانڈر ان چیف خط کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، خط کی پہلی لائن کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں پہلا لائن لکھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم خدا سے ڈرو۔ جنگ کی میدان میں خدا سے کیوں ڈرنا؟ تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ابھی بھی جب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم خدا سے ڈرے، ہم خدا سے ڈرے۔ جنگ کی خط کی دوسری لائن کہ میں تمہیں اور تمہاری فوج کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بدعمالی سے بچو۔ جنگ کے میدان میں بدعمالی سے بچنے کا کیا ریلیشن ہے؟ ہم یہ سمجھے، عمر آگے لکھتے ہیں کہ تمہاری بدعمالی، اور آپ سنیں کہ تمہاری بدعمالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج ہم اس وقت میں اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور سمجھے کہ ہماری بدعمالی ہمارے دشمنوں سے زیادہ خراب ہے، ہماری بدعمالی ہمارے دشمنوں سے زیادہ خراب ہے۔ ہم اس بات کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے علماء کی قیادت کی تسلیم کریں اور لبیک کہیں، اور جو وہ کہیں ان کی بات سنیں انشاءاللہ۔ یہ پہلی پکار ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی، مفتی عبدالسلام صاحب، طلحہ صاحب، مفتی شمائل ندوی صاحب اور بھی علماء دیگر جن کے نام میں بھول رہا ہوں،
जितने भी उलमा हमारे हैं, हर मकतब फिक्र के उलमा, हम सब के पुकार पे लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नियत करके आया था कि मैं खड़े होकर आज स्पीच नहीं दूंगा, मैं ये नियत करके आया था वल्लाही कि मैं नारे नहीं लगाऊंगा, मगर जो मैंने पीछे देखा और जिस तरह से लोगों को रोक कर वापस आ रहा हूं मैं ये समझा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि मैं खुद उलमाओं की क़यादत की तस्लीम करता हूं, और आप सब हम खुश नसीब हैं कि उलमा हमारी क़यादत कर रहे हैं। हम उनकी क़यादत पे लब्बैक कहें और कहते रहें इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं आवाज देता हूँ हजरत मौलाना इरफान मज़ाहिरी साहब से, वो चंद जुमले हमें कहे। जनाब हजरत मौलाना इरफान मज़ाहिरी साहब।